واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب، اچھا سر، اس میں انہوں نے 2-4 لوگوں کا آلموسٹ نام لے کے ذکر کیا کہ جی وہ خدیجہ شاہ کو ریفر کیا انہوں نے کہ جی 4 اسٹار جنرل کی نواسی ہیں، مگر یہ مطلب ان کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد کچھ جنرل کی بیگمات کا ذکر کیا گیا کہ جی جو وہ بھی مگر اس بات اب جو سوال کرنے والے تھے وہ انڈین جرنلسٹ تھے جنہوں نے سوال کیا خدیجہ شاہ کے حوالے سے. جی اچھا، اب یہ نہیں کہ ان کو خدیجہ شاہ نے پیسے دیے تھے، وہ بڑا اچھا لڑکا ہے، انڈین اینگلو انڈین ہے، عیسائی ہے، پڑھا لکھا آدمی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک انڈین کے حساب سے تو خبر ہے نا، نیوز ہے، جی بالکل خبر ہے، پبلک انٹرسٹ کی خبر ہے. اس کے فیشن ڈیزائنر کو آپ نے جیل میں تو آپ سابق آرمی چیف کی کسی سے اس کا رشتہ ہے، جی تو جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کی یہ خواہش ہوگی اور آپ پاکستان میں دبا بھی دیں گے کہ بات وہیں تک رہے جہاں تک آپ گفتگو لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ پاکستان میں بھی نہیں رہتی. لیکن دنیا تو نہیں کرے گی نا. دنیا میں تو جو بیٹھا ہوا انڈین ہے، امریکن ہے، جاپنیز ہے، چائنیز ہے، وہ ہر کوئی اپنے اپنے اینگل سے اس پہ گفتگو کرے گا. یہ دنیا بہت قریب ہے، سچ مجھ ایک چھوٹا سا ویلیج بن چکی ہے. اور اس میں ایک یعنی آپ سوچیں نا کہ یار 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے وہاں گفتگو ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس پہ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ابھی بحث ختم ہوئی ہوتی ہے تو دلی میں بحث ہونے لگتی ہے، صبح ہوتی ہے بیجنگ میں، چند گھنٹوں کے اندر بیجنگ میں تبصرہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نیا طوفان اٹھتا ہے ٹویٹس کا اور فیس بک کے میسیجز کا، اور اس پہ پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک ایسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں 24 آور نیوز سرکل ہے، وہ موو کر رہا ہے. آپ کو ہر کام بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. فوج سیاست میں آئے گی تو سب سے زیادہ خود فوج کا نقصان ہوگا. تو اس وقت جو ہو رہا ہے نقصان انور صاحب، مطلب یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس سے فوج کو کوئی مجھے ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ میسج پرابیبلی جوڈیشری کے لیے تھا کہ وی آر کلیننگ ہاؤس. اگر ہم اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو فارغ کر سکتے ہیں، میجر جنرلز کو فارغ کر سکتے ہیں، تو اب ہم ججز کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تھوڑا ججوں کے بارے میں اس لیے نہیں کہتا کہ جو جج ہیں جی اچھے اور جو پراپر جج ہیں ان کی تو بڑی عزت کرتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں، کیونکہ وہ کچھ لوگ قوم کے جج ہوتے ہیں، ذات کے جج ہوتے ہیں، جی تو ان سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ ان کو غصہ فوراً آ جاتا ہے اور ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے. اگرچہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفیمیشن کا کیس ہم پہ نہیں بنے گا، لیکن ایک بات تو سمجھنی چاہیے ساری دنیا کو، ہماری فوج کو بھی، سب کو، کہ یار عدلیہ کی عزت کے بغیر معاشرے نہیں چلتے. کیوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ، ایون جو نبیوں کے موجودگی میں جو بھی معاشرے بنے تھے، اس میں بھی آربیٹریشن کی ضرورت پڑتی تھی. نبی آربیٹریشن کرتے تھے، ان کے صحابہ آربیٹریشن کرتے تھے کہ انسانی معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. کوئی ایسا معاشرہ نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گا جس میں جھگڑے نہ ہوں. اور جھگڑوں کا تصفیہ جج کرتے ہیں، چاہے اس کا نام قاضی دے دیں یا کچھ کر دیں. اور جو قاضی، جو جج جھگڑوں کے تصفیہ کرتا ہے، اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب اس کی معاشرے میں عزت ہو. تو ہر معاشرے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ججوں کی پراپر عزت کی جائے، اس کو باہر رکھا جائے، اور کسی دوسرے ادارے کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جج جو ہے، جج کی بے عزتی کی جائے یا عدلیہ کی بے عزتی کی جائے. کیونکہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کے ناانصافی ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو ناانصافی کی طرف نہ لے جائیں معاشرے کو. جج کی عزت کریں، چاہے کیسی بھی صورتحال ہو. ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا فرد ہونا چاہیے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے، اس کی بات ہم مانیں گے، یہ صحیح ہے. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے. میرا جو ایک سوال تھا نا، جب یہ میں نے دیکھا یہ پریس کانفرنس، میں نے آج صبح جب اخبار میں اور اس میں دیکھا، تو پھر میں نے اس کی ریکارڈنگ دیکھی، تو مجھے سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ ہے کہ کیوں اس کی ضرورت کیا تھی اس پریس کانفرنس کی. مطلب یہ کہ جو آپ اپنے فوجیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جن کو بھی آپ نے ٹرائی کیا، آپ نے جو بھی پروسیس فالو کیا، وہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے. وہ آپ کو پبلک کے سامنے لانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم نے کون سے میجر جنرل یا کون سے لیفٹیننٹ جنرل کو ڈسمس کر دیا. پیپل ڈونٹ نیڈ ٹو نو. تو آپ نے کیا یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ پبلک کے سامنے جا کے یہ ڈسکلوز کریں، اس کے اوپر کویسچن لیں، اور پھر آپ ظاہر ہے کچھ سوالوں کے جواب کے لیے آپ پریپیئرڈ نہیں تھے. بہرحال بہت بندشیں پاکستان میں، اور بہت لوگ احتیاط سے پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں نے سوال پوچھا کہ جی 9 مئی کی جو رٹ لگی ہوئی ہے، تو جو 9 مئی میں شامل تھے لیکن پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں، وہ تو آزاد گھوم رہے ہیں. مطلب ایک ہی ویڈیو میں ایک طرف وہ صاحب ہیں جو کہ اس وقت آزاد گھوم رہے ہیں،
دوسرے صاحب جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اصل میں 9 مئی کو ہمارے یہاں کوشش کی جا رہی ہے 9/11 بنا، جی زبردستی بنایا بنے گا نہیں، نہیں وہ بن بنے سکتا گا نا سر۔ نہیں اس لیے کہ اس ایک ایسا معاملہ ہے جس کو نہ پھرولا جائے تو بہتر ہے، کہ جتنا آپ اس کو ٹٹولیں گے اتنے اختلافات پیدا ہوتے جائیں گے، سوالات اٹھیں گے ہر ادارے کے بارے میں، ہر فرد کے بارے میں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی تو چلیں چھوٹی چھوٹی گیم ہے، پاکستان فوج جو ہے پاکستان بڑی گیم ہے، جی پاکستان کا مسئلہ ہے، فوج کا مسئلہ ہے، ہم دونوں کی سلامتی چاہتے ہیں، فوج کی بھی سلامتی Of course. چاہتے ہیں، پاکستان کی بھی بالکل سلامتی چاہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں فوج کے لیے بھی یہ مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی بجائے دبایا جائے، رکا جائے کہ بس غلط ہو گیا، جو لوگ انوالو تھے ان کو سزائیں دی، اس کو ادھر ختم کرو۔ اب یہ جو اگر آپ سلسلہ دیکھیں نا، پھر وہی بات آ جائے گی، آپ سلسلہ شروع کریں گے، کیس ہوگا، پہلے آپ عدالت وہاں کیس کر دیں گے، اور آپ نے بھی مانا کہ ان کو حق دیا جائے گا، وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، بیان بازی ہوگی، چھپے گا، ایک برسوں چلے گا سلسلہ، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی ہوگی، آپ پھانسی سر دے دیں گے، پینڈوراز باکس عمران خان کو پھانسی دے دیں گے، ان کا مزار بن جائے گا لاہور میں، اس کے بعد اگلے 50 سال تک آپ کو گالیاں پڑتی رہیں گی، نہیں پھانسی دیں گے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں ہوگا، عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک جو ان کے حامی ہیں موجود ہیں، تو ان کو آپ ذلیل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر وہی ہے نا کہ یہ سارے کام سیاسی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو آپ کی ٹریننگ نہیں ہے۔ نہیں ٹریننگ نہیں ہے سر، پلس بات وہی ہے کہ جب آپ کیسز چلائیں گے تو 1000 سوال ہوں گے نا، بالکل ہوں گے، مطلب سوال یہی ہوں گے کہ بھائی کیسے اور اگر سوال نہیں ہوں گے تو پھر منصفانہ ٹرائل نہیں ہوگا، جی نہیں لوگ تو میڈیا میں تو سوال کریں گے نا، ہر طرف کریں ہر گے۔ طرف سوالات ہوں گے کہ بھائی جان مطلب پولیس کہاں تھی، فوج کہاں تھی، پولیس کی آرمی کی گارڈ کہاں تھی، مطلب کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اگر وہ صاحب جو تھے جن کے اوپر جو سب کا کرین خیال یہی ہے کہ لاہور کے کور کمانڈر صاحب تھے، جو لیفٹیننٹ جنرل جن کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر وہ اس سازش کا حصہ تھے تو پھر وہ گھر پہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کم سے کم اپنی فیملی کو کسی محفوظ مقام پہ بھیج دیتے۔ تو اتنی انلاجیکل چیزیں ہیں جن کو زبردستی وہ کہتے ہیں سر، وہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں، وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ایک اسکوائر بلاک کو راؤنڈ سرکل میں مار مار کے ہتھوڑا مار مار کے گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھسے گا نہیں سر۔ تو کیا اس پہ کیا جائے سوائے اس کے کس افسوس صد افسوس کہ یہ کنٹینویشن چل رہی ہے۔ وہ پہلی پریس کانفرنس تھی آئی ایس پی آر والوں کی جس میں انہوں نے آ کے عمران خان صاحب پہ الزامات لگائے تھے، وہ بھی ایک سیڈ پریس کانفرنس تھی، یہ اس کی ایک اور کڑی ہے۔ وی ہوپ کہ تھنگز امپروو، ہم سب دعا گو ہیں کہ سب قربانیاں قبول ہوں اور پاکستانیوں کی قربانیاں سب سے زیادہ قبول ہوں، وہ بھی جو کہ ہم عید کے دن کر رہے ہیں اور وہ بھی جو کہ ہم مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے بہت عرصے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی جائے۔ اور بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، آپ کو پیشگی عید مبارک کہہ دیتے، اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔